اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون صلوات بر محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد۔ میرے خیال سے آپ لوگ بہت دور ہیں، مجھے نہیں پتا میری آواز وہ احساسات آپ تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر ممکن ہو تو آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں تو شاید زیادہ اچھے طریقے سے ہم آپ کی خدمت میں وضاحت کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ روم کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا مختصراً۔ کل کی آیت میں جو بیان کیا گیا تھا وہ یہ کہ ہم سے پہلے بھی کفار و مشرکین سے پہلے بھی ایک قوم تھی جو بڑی طاقتور تھی، جو قوت کی مالک تھی، جس کے پاس فن تھا، جو صاحب اقتدار تھی، جو ترقی کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم کہی جاتی تھی، مگر جب ان کے پاس پروردگار عالم نے رسول بھیجا تو انہوں نے کیا کیا؟ رسول کی رسالت کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کی توہین کی، لہذا پروردگار عالم نے کیا ہے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ پروردگار کیا ہے، پہلے مہلت دیتا ہے، اس کے بعد کیا ہے، پھر پروردگار انتقام لیتا ہے، اور اگر پروردگار انتقام لینا چاہے تو زمین و آسمان کیا ہے، لرز جاتے ہیں۔ اب آج آیت نمبر 11 سے قیامت میں مومنوں کا اجر اور مشرکین و کافرین پر عذاب اور سزا۔ ابتدا میں یہ تقریباً آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک کی آیت ہے، جس کو مختصراً آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ پہلے آواز دی گئی اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی وہ ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، اللہ ہی وہ ہے جو بناتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، اللہ ہی وہ ہے جو کیا ہے، کریٹ کرتا ہے کسی چیز کو۔ ہم اور آپ مثلا کسی بچے سے کہا جائے کوئی ڈرائنگ بنائے تو پہلے سوچتا ہے کہ کون سی تصویر، کیسی تصویر بنائے جو بہترین ہو، خوبصورت ہو، اور اگر کوئی مسابقہ ہو تو اتنی خوبصورت بنے جو مسابقے میں کیا ہے، پہلے نمبر پہ اسے پہلا انعام مثلا ملے۔ لیکن گاڈ، خدا، اللہ جو کریٹر ہے، اس کے یہ تصور نہیں ہے کہ پہلے اس نے اپنے ذہن میں کوئی امیج بنائی ہو، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیت، بس اس نے ایک کن کہا اور وہ ساری چیزیں کیا ہے، ہو گئی۔ سورہ ہود میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، تقریباً آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 25 تک وہ خلقت کی تفصیل کیا ہے، بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ وقت ملے تو تھوڑا سا آپ کیا ہے، سورہ ہود کا ترجمے کے ساتھ تلاوت یقیناً کر لیجئے گا۔ اور یہاں سے کہ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی کیا ہے، ابتدا کرتا ہے خلقت کی، پھر کیا ہے، وہی مار دیتا ہے۔ معاد کا ایک تصور پیدا کیا گیا ہے، قیامت کا ایک تصور ہے کہ قیامت کیا ہے، آنے والی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ دلیل دی گئی کہ جو ایک مرتبہ بنا سکتا ہے وہ اسے مار کر دوبارہ بھی کیا ہے، بنا سکتا ہے۔ جو ایک مرتبہ زندگی دے سکتا ہے وہ اسے مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندگی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آدمی چاہے وہ قبر میں اسے دفن کرے، کافن میں دفن کرے، اسے کوئی جلا دے،
اسے کھڑا دفن کرے، اسے لٹا کر دفن کرے، جس کے یہاں جس طریقے سے رواج ہے وہ اس طریقے سے اپنے والوں کو دفن کرے، مگر چاہے جس حوالے سے دفن کیا جائے اسے جانا کہاں ہے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد کہا یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون۔ مجرم کا تصور آپ کی نگاہ میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ مجرم کا، کوئی صاحب مجرم ہو، وہ تصور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، چاہے داخلی ہو چاہے خارجی ہو، چاہے ہمارے خود ملک کا ہو یا مثلا ملک سے باہر کا ہو۔ مجرم کا تصور بڑا خطرناک ہے۔ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جتنا جرم کرنا ہے، جرم کرنے والے چاہے جتنا جرم کر لیں، لیکن روز حساب، جب حساب کا دن آئے گا تو یہ سارے کے سارے افراد کیا ہے؟ نا امید ہوں گے۔ ہے نا سورہ مائدہ کی آیت، الیوم یئس الذین کفروا، کفار و مشرکین کیا ہے؟ مایوس ہوں گے یا مایوس ہو گئے۔ اس میں کہا گیا کہ اس دن سارے کے سارے مایوس ہو جائیں گے۔ کیوں مایوس ہوں گے؟ کفار مایوس ہوں گے، مجرمین جنہوں نے گناہ بہت کیا مایوس۔ کیوں مایوس ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جنہیں اپنا خدا مان کر ان کی پرستش کی، وہی چیزیں کیا ہے کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ انہوں نے مجھے اپنا خدا نہیں بنایا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کر کیا ہے؟ اپنے نفس کی پیروی کی۔ جیسا کہ کفار و مشرکین کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد جب کوئی سوال کرتا تھا کہ بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو وہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کیا ہے؟ ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن قیامت کے مناظر میں جو ملتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ملتا ہے کہ یہ بت کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں اس موقع پر خود ان لوگوں سے نفرت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وہ پتھر جن کی انہوں نے پوجا کی، جن کی انہوں نے عبادت کی، وہ خود ہی کیا ان سے نفرت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے کیا ہماری پوجا نہیں کی ہے، ہماری پرستش نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے نفسوں کی پرستش کی ہے، اپنے خواہشات نفسانی کی کیا ہے؟ پیروی کی ہے، صرف اس لیے تاکہ یہ ایک نبی نے جو بات کہی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، اور اپنا سکہ کیا ہے کچھ لوگوں پر جما سکے۔ اس کے بعد آواز دی گئی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اس دن سارے کے سارے لوگ متفرق گروہ میں، متعدد گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب دنیا میں کائنات میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو سارے کفار ایک ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ سب ایک ہو جاتے، مشرکین ایک ہو جاتے نہیں ایک ہو جاتے۔ خیبر، جنگ خیبر تھی، سب کے سب ایک ہو گئے۔ مسلمانوں کے خلاف جتنے تھے یہودی، نصارہ، اور اس کے بعد کفار و مشرکین، یا جو بھی قسمیں آپ بیان کر لیجئے، وہ سارے کے سارے ایک ہو گئے تھے۔ جب ان کے اوپر کوئی وقت آتا ہے سب ایک ہو جاتے ہیں، لیکن جب قیامت کا منظر آئے گا یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ قیامت کے دن کیا ہے؟ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، ماں باپ، دوست، احباب۔ وہاں کیا ہے؟ سموسے والی دوستی نہیں چلے گی۔ وہاں کیا ہے؟ مثلا ہوتا نہیں ہمارے یہاں کہ تھوڑا سا ناشتہ ہو گیا ہماری دوستی ہو گئی، نہیں، وہاں یہ دوستی نہیں چلے گی۔ دوستی کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام کے زمانے میں 3 صحابی تھے امام کے، انہوں نے آپس میں طے کیا، کہنے لگے کہ ہم ایسی دوستی بنائیں کہ قیامت میں بھی ہماری دوستی کی مثال دی جائے، قیامت میں بھی ہماری دوستی کیا ہے؟ کام آئے۔ کیا کیا جائے؟ کہنے لگا دوستی کچھ اس طریقے سے ہو کہ اگر میں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو میری طرف سے آپ کیا ہے؟ میری نماز، میرے روزے اور میرے تمام امور کو انجام دیجیے گا۔ 3 تھے، تینوں افراد امام کے صحابی تھے۔
اس واقعے کو آیت اللہ دستغیب شیرازی نے تفسیر سورہ حجرات میں بیان کیا ہے. کہتے کیا ان دونوں نے طے کیا, ان تینوں نے طے کیا, جب پہلا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو دو دوست کیا ہے اس کی طرف سے نمازیں بھی پڑھتے تھے. مثلا نماز شب کے لیے مسجد میں آئے تو پہلے اپنے لیے نماز پڑھتے تھے, نماز شب کی نیت کرتے تھے, اور اس کے بعد دو نماز شب ایکسٹرا پڑھتے تھے اپنے دو دوستوں کے لیے, اپنے اس ایک دوست کے لیے. دوسرا انتقال کر گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہے, جو تیسرا بچا یحییٰ نام تھا تقریباً, انہوں نے کیا ہے ان دونوں دوستوں کی نماز, روزے, مستحب نمازیں, واجب نمازیں, کوئی بھی خیرات کرتے تھے تو ان کی طرف سے کیا ہے نیت کر کے وہ خیرات کر دیتے تھے. یہ دوستی کے باقی رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. گویا اس دنیا میں بھی ان کی دوستی باقی رہے اور آخرت میں بھی کیا اسی طریقے سے یہ تینوں افراد دوست ہوں گے اور قیامت میں کیا ایک ساتھ نظر آئیں گے. یعنی دوستی کو اگر بقا دینا ہے تو پھر دوستی کا مرحلہ کیا ہے, اس مادی دنیا سے نکال کر اس معنویت کی طرف لے کر جانا ہوگا. تب کیا ہے دوستی اس مقام پر پہنچ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا بات تھی کہ قیامت کے دن سارے کے سارے ادھر ادھر بھاگیں گے, سب متفرق ہو جائیں گے. سورہ واقعہ میں 3 گروہ بیان کیا گیا نا, آواز دی گئی اصحاب یمین, اصحاب شمال, اور کیا ہے سابقون, السابقون السابقون اولئک المقربون. 3 گروہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روز قیامت 6 گروہ ہوں گے, 6 کمیونٹیاں ہوں گی. 6 گروہ میں 6 تنظیموں میں لوگ کیا ہے تقسیم ہو جائیں گے. سب سے پہلا جنتی, جو واضح ہے. دوسرا کیا ہے جہنمی. بیٹا تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلا جنتی واضح ہے یہ, دوسرا جہنمی یہ بھی کیا ہے واضح. تیسرا گروہ جسے مخلطون کہا جاتا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ وہ افراد جنہوں نے گناہ کیا ہو تو اب یا تو توبہ کیا ہوگا یا توبہ نہیں کیا ہے. اگر توبہ کر لیا ہے تو اللہ انہیں جنت نصیب کرے گا, اور اگر توبہ نہیں کیا ہے تو پھر وہ سیدھے کیا ہے ہم فیہا خالدون. اس کے بعد ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چوتھا گروہ ان افراد کا ہے جو اللہ پر امید رکھتے ہیں. تقریباً اس کی مثال اس جیسی ہے کہ اس دنیا میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں اسلام پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. جیسے مثلا ابھی دیکھا جائے تو جنگلوں میں رہنے والے آدیواسی یا ایمیزون جنگلوں میں رہنے والے وہ ماंس کھانے والے انسان, وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا. جب وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا تو ان کا کیا ہے؟ اگر وہاں کوئی پہنچا, اپنی بات کو پہنچا دیا اور ان تک بات پہنچ گئی تب تو واضح ہے. لیکن وہاں اگر کوئی بات نہیں پہنچی اور قیامت کا مرحلہ آیا تو ان افراد کے لیے کیا ہوگا؟ 2 باتیں. پروردگار کہے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ, ٹھیک ہے. اب یہاں بھی 2 چیزیں نظر آئیں گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فوراً کیا ہے روانہ ہو جائیں گے, کچھ لوگ رک جائیں گے اکڑنے کے لیے کہ ہم نے دنیا میں جب ہم تک کوئی اچھائی نہیں پہنچی, کوئی پیغام نہیں پہنچا تو ہم جہنم کیوں جائیں. تو اللہ آواز دے گا کہ جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے تھے وہ جنت کی طرف جائیں, اور جو افراد رک گئے اس بات کے اوپر کہ ہم نے کوئی برا کام انجام نہیں دیا, ہم تک جب تبلیغ نہیں پہنچی ہے تو ہم کیا کریں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں, وہ افراد جہنم میں چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں سامنے پروردگار تمہیں حکم دے رہا ہے کہ چلے جاؤ, تم انکار کر رہے ہو, تو دنیا میں موقع مل جائے گا تب تو ظاہر سی بات ہے تم انکار ہی کرتے نظر آؤ گے, واضح سی بات ہے. 5واں گروہ ہے فکری اعتبار سے ضعیف افراد کا. ہر جگہ ضعیف افراد دکھائی دیتے ہیں,
البتہ آج اس وقت جو معاشرہ جو مرحلہ ہے وہاں کم دکھائی دیتے ہیں، فکر کے اعتبار سے ضعیف. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، لوگوں کی آئی کیو کیا ہے، تیز ہوتی جا رہی ہے، فکر کیا ہے، تیز ہوتی جا رہی ہے، دماغ کیا ہے، ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. آپ اپنے گھروں میں بآسانی اس چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. جو چیز موبائل میں باپ نہیں جانتا وہ کیا ہے، اس کا بیٹا جانتا ہے، چھوٹا سا ہے یا نہیں ہے، واضح سی بات ہے. پتہ چلا والد صاحب کال کہیں ملا رہے تھے لیکن کچھ خرابی آ گئی، چھوٹا سا 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، بیٹا ذرا دیکھو کیا ہو گیا ہے. اب اس نے اپنا کچھ دبایا، وہ صحیح ہو گیا. ایک بہترین مثال ہے یہ، واقعاً ہے. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے کیا ہے، لوگوں کی آئی کیو، لوگوں کی کیا ہے، تیز ہوتے، عقل کیا ہے، تیز ہوتی جا رہی ہے، لوگ ہوشیار ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے ہم دیکھتے تھے، بہرحال پتہ نہیں یہ بیان کروں یا نہیں، پہلے ہم دیکھتے تھے کچھ گاؤں میں پاگل ٹائپ کے لوگ زیادہ ملتے تھے، 5 یا 6 جنہیں بچے کیا ہے کنکر مارتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، انہیں دیوانہ کہتے تھے. لیکن آج کیا ہے، آپ گاؤں میں چلے جائیے، اس طریقے کے افراد نہیں ملیں گے. یہ حقیقت ہے، اس طریقے کے افراد نہیں ملیں گے، بلکہ کیا ہے، سب تیز، ہوشیار اور عقل مند افراد میں بیوقوف نہیں ملے گا. الو کوئی چاہے کہ انہیں الو بنا لے، انہیں بیوقوف بنا لے، تو یہ ناممکن ہے. بہرحال میری زبان کے لیے معذرت چاہوں گا میں، لیکن میں نے یہ الفاظ اس لیے کہا تاکہ سمجھ میں آ سکے. کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے کیا آئی کیو تیز ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ روز قیامت اللہ کو حساب لینا ہے. جب تک ان کی آئی کیو تیز نہیں ہوگی، یہ ہر چیز کو درک نہیں کر سکتے، اللہ حساب صحیح سے کیسے لے گا؟ پھر تو ظاہر سی بات ہے، وہی جو گروہ ہم نے بیان کیا ہے، اسی گروہ کی تقسیم بندی کے اعتبار سے انہیں کیا ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ. آج ہدایت کرنا، پیغام پہنچانا بہت آسان ہے. آیت اللہ جوادی آمولی کی ایک کتاب ہے مہدی موعود، اس میں ایک حدیث بیان کی ہے انہوں نے. کہتے کیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں ایک انسان کیا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر درس دے گا اور دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھ کر لوگ اس سے استفادہ کریں گے. یہ حدیث ہے، میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں. آیت اللہ جوادی آمولی کتاب ہے مہدی موعود. یہ آخری زمانے کی ایک نشانی کے طور پر بھی انہوں نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، وقت اگر زیادہ ہو 2-3-4 منٹ تو معاف کیجیے گا. یہ حدیث ہے، بیان کیا گیا. آج مثلا ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، یہ ساری چیزیں ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آن لائن کلاسز چل رہی ہے. پتہ چلا کہ ایران میں بیٹھے ہوئے وہ پڑھا رہے ہیں، ہم یہاں کانودر میں بیٹھ کے کیا ہے پڑھ رہے ہیں یا نہیں ہے. درس خارج ایران میں دے رہے ہیں، ہم یہاں کیا بیٹھ کے سن رہے ہیں. یا مولانا رضی صاحب جو ہے آن لائن کلاس چلا رہے ہیں تجوید و قرأت کی، اب لوگ کیا ہے اس میں کیا ہے حاضر ہیں آن لائن کلاسز میں. تو ہم کہیں اور، یہ کہیں اور، مگر استفادہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو اب یہ بھی ہدایت کا ایک طریقہ ہے، ہدایت کا ایک انتظام ہے. اس طریقے کو بھی ہدایت کا بہرحال مقبول طریقہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں آدمی نہیں پہنچ سکتا وہاں اس کی شکل و صورت تو پہنچ رہی ہے، وہاں اس کی آواز، اس کی وائس کیا ہے بآسانی پہنچ جا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اب پروردگار عالم جب حساب لے گا تو یہ ساری چیزیں کیا ہے اس میں مورد نظر ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس آخری فقرہ، اس کے بعد کی آیت میں پروردگار عالم نے بیان کیا جو ایمان لے آئے گا، جو عمل صالح انجام دے گا، اس کے لیے باغ، جنات وغیرہ وغیرہ وغیرہ، خوش و خرم، سرسبز و شاداب، اور ہم فیہا خالدون، اسی میں کیا ہمیشہ رہے گا. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کی آیات، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، وہ کیا ہے جہنم میں ہوں گے. اگر اس کی بھی توجیح کی جائے اور وقت دیا جائے اس پر بھی تو شاید کافی وقت ہوگا،
میں ایک سے دو بات آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. قرآن کی بہت سی آیات میں قیامت کو ساعت کہا گیا ہے. الساعہ، آتیت الساعہ، مثلا الساعۃ الساعہ، اس طریقے سے قرآن کریم میں متعدد آیتیں ہیں. آج بھی کسی مرحلے پہ کیا ہے یہ آیت آئی تھی. ساعت کہا گیا، کیوں کہا گیا ہے؟ ساعت کے حقیقی معنی ہیں زمانے کا ایک حصہ. مثلا ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ ایک حصہ ہے. اس ایک حصے میں ایک مخصوص وقت میں کیا ہے آپ کی خدمت میں قرآن اور قرآن کی تفسیر کیا ہے بیان ہو رہی، اسے کہتے ہیں ساعہ. دوسرا کہا گیا جلدی گزرنے والے لمحے کو بھی ساعت کہتے ہیں. ہم پیدا ہوئے، پتہ نہیں کب جوان ہو گئے، نہ جانے کب بوڑھے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ابتدا کب ہوئی، انتہا ہو گئی، خبر بھی نہیں لگی، پتہ بھی نہیں چلا. کتنی دیر اور گزر گئے، کتنے سال، 60 70 80 90 100 سال. مگر یہ مدت آپ دیکھیے اتنی مختصر، اتنی چھوٹی. اسے کیا ہے جلدی گزرنے والے لمحے کو کیا کہتے ہیں؟ ساعت کہتے ہیں. ایک تیسرا، چونکہ حادثہ قیامت اچانک ہونے والا ہے اور خدا اس دن بندوں کا حساب بڑی جلدی لے گا، اس لیے قیامت کو کیا ہے ساعت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے. ساعت کے لفظ سے. اب اس کے بعد ساعت کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا. نمبر 1 ساعت کبریٰ، وہ دن جب